ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا، اس کو ہم قصاب کہتے ہیں، قصائی، یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا، تو اس کو دیکھنے چلے گئے۔ دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے، ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے۔ جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے۔ تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا، آٹا گوندنے لگا، آٹے کو رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی۔ ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو ہلایا جلایا، ماں جی ماں جی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، کلی کرائی۔ جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی، تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو میں تو غریب کسائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے۔ اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس؟ کہنے لگا جی 6000۔ اس دور میں 6000 بہت بڑی دولت تھی۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو 6000 تو کچھ کہہ رہا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی نہیں پا سکے۔ تو آپ سب اللہ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس؟ کہنے لگا جی 6000۔ اس دور میں 6000 بہت بڑی دولت تھی۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو 6000 تو کچھ کہہ رہا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی نہیں پا سکے۔ تو آپ سب اللہ اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے۔ کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ میرے ایک ساتھی تھے مولوی محمد حسین، بہت متقی اللہ والے، ہر 4 مہینے بعد اس خبیث یہ پڑی ہے، میں نے پھینک دی ہے ڈبی، پڑی ہے خبیث۔ 1 مہینے کے بعد کیا کر رہے
او یار نہیں چھوٹتی یار. میں کہا چلیے کون سی حرام ہے لگا رہا. میں حیران. دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا 20 لیرہ. 20 لیرہ کا مطلب کوئی 900 روپیہ. 45 روپے کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے. تو دنیا کا واحد دربار دیکھا, مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا. اتنے لوگ آتے ہیں, اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے, مسلمان کم تھے. عورتیں, مرد, اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں. باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ, چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری, بہت مختصر لباس ہوتا ہے, تو ان کو وہ دیتی ہیں پورا عبایا دیتے ہیں. وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں, سر سکارف پہن کے جاتی ہیں, پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں. تو انہوں نے, ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے. تو وہاں حاضری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد. شمس تبریز بھی ساتھ ہی, ان کی قبر ساتھ ہے. وہاں بھی سونگنے کی, شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے, یہ اس قبر والے کی خوشبو, یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے, 24 گھنٹے. پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا, کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے, اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا, آنکھوں دیکھا بتا رہا. خود گیا ہوں, خود یہ مئی جو گزرا ہے. ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو, معاذ زبان پہ قابو رکھنا. اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم. اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نہیں. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا, لا محدود درجے میرا پیار ہے. پھر تسلی نہیں ہوتی, اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے, پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے, زندگی نہیں گزارتے, جاب نہیں کرتے, زراعت نہیں کرتے, تجارت نہیں کرتے, شادی نہیں کرتے, ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی, الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے. پھر دوسری گارنٹی اللہ, کہ میں اللہ ہوں, نفع نقصان کا مالک ہوں. پھر رب العالمین, تم پر مہربان ہوں, تمہارا پالنے والا ہوں. پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں.